السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ حدیث نمبر 10 ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان، وہ فرمان کیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے، 1479 حدیث نمبر ہے، اور راوی جو بیان کرنے والے ہیں وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بلکہ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے لاڈلے پیارے اور جنتی ہیں انشاءاللہ۔ وہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان عظیم اور بہت پیارا فرمان نقل کرتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ یہاں سے ہمیں 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں، ان کو میں مختصراً عرض کروں گا۔ تفصیل بہت ہوتی ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جتنا مختصر کیا جائے، اور وہی سامعات اور سامعین کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ اب جب اس دعا کو ہم نے عبادت کہہ دیا تو عبادت کے بارے میں فقہاء، محدثین اور ائمہ سلف کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ جب ہم لفظ عبادت بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری ایک خاص اعضاء کے ساتھ جھکنا، خاص اعضاء کے ساتھ حرکت کرنا، اور خاص اوقات میں حرکت کرنا اور خاص دنوں میں کرنا، تو یہ ساری خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہوگی۔ جیسے ہی ہم عبادت کا لفظ بولیں گے تو ہمارے قلوب و اذہان میں یہ بات آئے گی کہ عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہو چکی ہے، اور جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہو جائے وہ پھر اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب عبادت اللہ کے لیے ہی ہو سکتی ہے تو اب دعا کو بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ اب جب عبادت بن گئی دعا، تو جس طرح عبادت کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے، یعنی کہ غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح دعا بھی غیر اللہ سے کرنا شرک ہو جائے گا۔ یہ بہت ایک بنیادی اور توحیدی نقطہ ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، شاید پہلے نہ سنا ہو۔ یہ یہاں پہ واضحتاً یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دعا بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، کسی سے مطلب نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جس طرح ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اللہ سے آخرت مانگتے ہیں، اللہ سے مشکلات کی آسانیوں کی دعائیں مانگتے ہیں، خوشیوں کی دعائیں مانگتے ہیں، مصائب سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ صرف اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ تو عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، یہ بات تو کنفرم ہے۔ باقی دعا کروانا یہ تو کسی نیک شخص سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن دعاؤں کے اندر جو ہے وہ ان وسیلوں کا تذکرہ کرنا جو اولیاء دنیا سے جا چکے ہیں یا انبیاء کا، تو یہ بھی قطعاً صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ مجمعین کا منہج اور عقیدہ نہیں ہے۔ تو عبادت بھی جس طرح اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس طرح دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ بنیادی نقطہ ہے۔ دوسرا، اس میں جو کہا گیا الدعاء هو العبادہ، تو جس طرح دعا عبادت ہے، اس طرح دیگر جو نیکی کے کام ہیں وہ بھی عبادت ہیں۔ یعنی کہ دعا ایک نیکی کا کام ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر نیکی کا کام عبادت ہے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہر نیکی کا کام جو ہے عبادت ہے۔ اور تیسری اس سے جو بنیادی بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، جب دعا عبادت ہے تو اللہ رب العزت سے ہی دعا ہمیں طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے۔ تو
تو یہ بات بھی عبادت کی پہلی کیٹیگری میں ہم نے ذکر کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگے میں دوں گا۔ اللہ تو آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر بھی آتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، اللہ رب العزت کوئی ہے مانگنے والا، کوئی رزق والا، کوئی اولاد والا تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ ہیں۔ تو انسان ہی کسی موقع پہ مصروفیات کی وجہ سے دعا نہ کر سکے تو انسان کی خطا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے دروازے کھلے ہیں تو انسان کو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا انسان کے بہت سے معاملات میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور بہت سی مشکلات سے انسان کی نجات دعا کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو دعا ہمیں ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، انفرادی طور پہ۔ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا جو ہے وہ تو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی دعا جو ہے وہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بہت سے اوقات ہیں، جیسا کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں تہجد کا وقت جو ہے یہ بھی قبولیت کا اس کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح نمازوں کے بعد کے جو اوقات ہیں تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور صرف اللہ ہی ہماری مشکلات، ہماری تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔